لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. درود پڑھ دیجیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان کرانی سورہ مبارکہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. 92 نمبر کی آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو قربان نہ کر دو کہ جو تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. عزیزان گرامی، شب 25 رمضان المبارک ہے. کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگی. خیر کے عنوان پر کل گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج اسی خیر کا دوسرا مرحلہ، یعنی اسی خیر سے کہ خیر کے طریقے کیا ہیں انسان کی زندگی کے اندر. انسان جب خیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو خیر کا جو سب سے بہترین طریقہ اور رائج طریقہ، دیکھیں کچھ تو کل کی گفتگو میں نے عرض کی کہ جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، خیر تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو. پہلا سوال انسان اپنے ذہن میں لائے کہ آج کے دور میں نیکی کا کانسیپٹ ہے کیا؟ خیرات کا، صدقات کا کانسیپٹ ہے کیا؟ چونکہ اس طریقے کے اوپر بات ہو رہی ہے تو عام طور پر کانسیپٹ نیکی کا کیا بن چکا ہے آج کے دور میں کہ انسان اتنا عجیب ہو چکا ہے کہ خود اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دو بڑے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں جو کسی قابل نہیں ہوتی، کسی لائق نہیں ہوتی. ایک جوتے کو اتنا پہن کر خراب کر دیا کہ رگڑ گیا، کسی اور کے پہننے کے لائق نہیں رہا. اب کہا چلو یہ ایک کام کرتے صدقہ کر دیتے ہیں. ایک لباس کو اتنا پہنا کہ رنگ اتر گیا اس کا، پھر اسے کہا چلو یہ لباس کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں. ایمانداری کی بات بتائیے کہ کیا خدا کے پاس آپ کو وہی اجر ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں؟ جیسا آپ دے رہے ہیں ویسا اجر ملے گا. خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس چیز کی قربانی پیش کرو جو تمہاری پسندیدہ ہے.
یہ لباس اگر تمہیں دیا جاتا تمہیں پسند آتا؟ یاد رکھیے نیکی اور صدقات کے اندر ایک کرائٹیریا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز مجھے کوئی دے رہا ہوتا مجھے پسند آتی. اور روایتوں کے اندر بھی ایسے جملے ہیں. اپنے آپ کو اس مقام پر رکھو اور دیکھو اگر یہ چیز تمہیں کوئی دے رہا ہوتا تمہیں پسند آتی؟ اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا دے رہی ہے. تو پہلی چیز انسان اس چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ جو کسی لائق ہی نہیں ہوتی، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے بہت کم دیتا ہے، مجبوری آ جاتی ہے تو دینا پڑتا ہے. کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جیب کٹ گئی زبان پر جملہ آتا ہے خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا. ڈاکو آ کر لوٹ کر چلے گئے، خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا. چھوٹا سا سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ اگر جیب نہ کٹتی تو صدقہ کرتے؟ اگر ڈاکو آ کے نہ لوٹتے تو صدقہ کرتے؟ نہیں کرتے. یاد رکھو خدا صدقے کو تمہارے اختیار سے قبول کرتا ہے، زبردستی کے صدقے کو قبول نہیں کرتا. انسان نے واقعاً کئی سارے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ دنیا کے اندر بنا ڈالے. نیکی اور خیرات کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے. پہلی چیز اپنے اختیار سے کیجیے، اپنی ول سے، اپنی مرضی سے. دوسری چیز جو قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کیجیے کہ جو ویلیوبل ہو، جس کو تم خود لینا پسند کرو. اور یاد رکھیے دینے والے بنیے. خدا چاہتا ہے کہ آپ دینے والے بنیں. رسول کی حدیث ہے کہ الایدی ثلاثہ، ہاتھ تین قسم کے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ انسان کے تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلا السائلہ، پہلا ہوتا ہے مانگنے والا. دوسرا المنفقہ، جو دینے والا ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے الممسکہ، جو بند کر کے بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، بس ہاتھ بند کر کے بیٹھنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْأَيْدِ الْمُنْفِقَةُ، بہترین ہاتھ وہ ہے کہ جو انفاق کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے. خدا کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو. یاد رکھو یہ وہ عمل ہے جسے ہر کوئی معصوم بھی پسند کرتا ہے، انبیاء بھی پسند کرتے ہیں، اولیاء بھی پسند کرتے ہیں. بلکہ اگر ان کی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بہترین حصہ تھا کہ ان کی زندگی اس انداز میں گزری. رسول اکرم کی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے کہ جب نیکی کرتے تھے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے. روایت کے جملے رسول اللہ نے شیطان سے سوال کیا، اے شیطان یہ بتا تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر کو آری سے چیرا جا رہا ہے. آری سے چیرا جا رہا ہے، بلیڈ سے اسے کاٹا جا رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ کہا اتنے فوائد مل جاتے ہیں. کون کون سے فوائد مل رہے ہیں صدقے کی وجہ سے؟ فوائد کیا مل رہے ہیں صدقے کی وجہ سے؟ مال میں اضافہ ہو رہا ہے. تم تھوڑا سا خرچ کرتے ہو، پروردگار عالم تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے دیتا ہے. قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. تم 1 دو گے خدا 10 کے برابر دے گا. یقین رکھنا اپنے پروردگار پر. پھر بیماری سے شفا مل جاتی. روایتیں اٹھا کر دیکھیں، اتنی کثرت کے ساتھ روایتیں. اگر ایک ایک جملے کے اوپر روایتیں پڑھنا شروع کروں تو ایک ایک جملے پر کئی ساری روایتیں ہوگی. میرے پاس وقت محدود ہے، میں اس وسیع موضوع کو ایک گفتگو کے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں. بیماری سے شفا مل جائے گی. بیمار پڑ جاتے ہو، جہاں دوائی کا انتظام کر رہے وہیں پر صدقہ بھی نکالو، بلاؤں کو ٹالو، نہیں معلوم کون سی بلا آئی. پھر فرماتے تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بلائیں دور ہو جایا کرتی انسان کی، اس صدقے کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹالو. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب سب پولیس رات کے اوپر پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ صدقہ دینے والا شخص آسانی سے اس مرحلے کو طے کر لے گا. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا. یا تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، یا بڑا معمولی حساب کتاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا.
یاد رکھیے خود بھی ہاتھ کھلا رکھ کر بانٹنے کی عادت ڈالیے، اپنی اولاد کی آج سے عادت ڈالیے کہ وہ صدقہ نکالنے کے عادی بنے۔ تاریخ ایسی روایتوں سے بھری پڑی ہے، بڑے بڑے سخی افراد اپنے اولاد کی تربیت اسی انداز میں کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کے ہاتھوں کے ذریعے سے صدقہ دیا کرتے تھے۔ اب سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو کیا وہ صدقہ نہیں دے سکتا؟ یاد رکھیے صدقہ اور خیرات مال کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ صدقہ اور خیرات مال کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ ہر کیفیت کا ایک صدقہ ہے۔ معصوم کی روایت سنتے جائیے اور کوشش کیجئے کہ انسان کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کے اعتبار سے صدقہ دے۔ اب یہ روایت ایسی روایت ہے کہ جس کو سنیے کہ منصب کا بھی صدقہ ہے، تم جس مقام پر بیٹھے ہو اس مقام کا بھی صدقہ ہے، یعنی کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہو، کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہو، اس کا بھی ایک صدقہ ہے۔ تمہاری عقل کا بھی ایک صدقہ ہے، پروردگار عالم نے تمہیں سمجھدار بنایا ہے، عاقل بنایا ہے، اس کا بھی ایک صدقہ ہے۔ زبان کا بھی ایک صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تمہیں صاحب علم بنایا، اس کا بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی اب دیکھیں صرف مال کی حد تک محدود نہیں رہا، مال تمہارے پاس تھا تو مال کا صدقہ دو، مال نہیں ہے تو جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے اعتبار سے صدقہ دینا شروع کرو۔ منصب کا صدقہ کیا ہے، مقام کا صدقہ کیا ہے، عہدے کا صدقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمہارے منصب کا صدقہ یہ ہے کہ تم سفارش کر کے کسی مومن کی مدد کرو۔ آج ایک مومن میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہے مولانا صرف آپ کی بات کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ صرف سمجھائیں گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے مقام کا صدقہ یہ ہے کہ میں بات کروں اور اس کے مسئلے کو حل کروں۔ آج کوئی مومن کسی بزنس مین کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سے پیسے نہیں چاہیے، آپ فقط میرے بارے میں ایک فون کر دیجئے کام ہو جائے گا، ذمہ داری بھی نہیں لینی آپ کو، صرف فون کر دیجئے۔ یہ آپ کے مقام کا صدقہ ہے، منصب کا صدقہ ہے۔ پھر دوسرا صدقہ عقل کا صدقہ۔ عقل کا صدقہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے آپ کو صاحب عقل بنایا، عقل مند بنایا، کوئی مشورہ لینے والے آئے اسے بہترین مشورہ دیجئے، یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہے۔ کوئی ہدایت کا طالب آئے اسے بہترین ہدایت دیجئے، گائیڈ کیجئے انسانوں کو، یہ عقل کا صدقہ ہے، گائیڈنس دیجئے۔ پروردگار عالم نے آپ کو صاحب عقل بنایا ہے، آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے اس انداز میں۔ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس عقل ہے، آپ اس کا صدقہ دیجئے۔ تمہاری زبان کا صدقہ کیا ہے؟ تمہاری زبان کا صدقہ یہ ہے، دیکھیے بڑا بہترین جملہ ہے، فتنے کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنی زبان کو فتنے کی آنکھ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس بیچ میں آئیں گے، دو جملے کہہ کر آنکھ کو بھڑکائیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ صدقہ نہیں کر رہے، یہ خیر نہیں کر رہے، یہ شر انجام دے رہے۔ معصوم فرما رہے زبان کا صدقہ یہ ہے، کسی جگہ پر فتنہ بھڑکا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، فتنہ پھیلا ہوا ہے، تم اپنی زبان کو استعمال کرو، لوگوں کی کیفیت کو ٹھنڈا کرو، لوگوں کو نارمل کیفیت پہ لے کر آ جاؤ۔ یہ تمہاری زبان کا صدقہ ہے، خدا نے تمہاری زبان میں تاثیر دی ہے، اپنی زبان کو اس کام کے لیے استعمال کرو۔ تمہارے دو جملوں کی وجہ سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرو۔ علم کا صدقہ کیا ہے؟ علم کا صدقہ یہ ہے کہ مستحق لوگوں کو علم سکھاؤ، سمجھدار لوگوں کو علم سکھاؤ۔ دیکھیے روایت کے اندر جملے بھی نبے تلے ہیں، یہ نہیں کہا کسی کو بھی اٹھا کے علم سکھا دو۔ وہ جو علم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، علم کی قدر کرنا جانتے ہیں، مستحق لوگوں کو علم سکھاؤ، یہ علم کا صدقہ ہے۔ اور اگر تمہارے پاس مال ہے، خدا کی راہ میں بہترین انداز میں خرچ کرو۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے اس انفاق کو مال کے ساتھ محدود نہیں کیا ہے، جو تمہارے پاس ہے دو۔ جب تم ایک صدقہ دیتے ہو، چاہے وہ مال کا صدقہ ہو، چاہے عقل کا صدقہ ہو، چاہے زبان کا صدقہ ہو، چاہے علم کا صدقہ ہو، صدقہ تمہارے پاس سے نکلتا ہے۔ رسول کی حدیث کے جملے ہیں، صدقہ کچھ جملے کہتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے کن تو صغیرن فکبرتنی، میں چھوٹی سی چیز تھا، تو نے مجھے بہت بڑا کر دیا۔ یعنی اگر پیسوں میں تھوڑی سی چیز تھا، تو نے خدا کی راہ میں دے کے بہت بڑا کر دیا۔
کنت عدوا، میں تیرا دشمن تھا، فاحببتنی، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. جب تک تیرے پاس تھا لوگ تیرے مال کی وجہ سے تیرے دشمن تھے، تیرے علم کی وجہ سے دشمن تھے، تو نے پھیلا دیا، خدا کی بارگاہ میں بھیج دیا، اب تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے. دشمن تھا تیرا میں. پھر کنت فانیا فابقیتنی، میں فنا ہو جانے والی چیز تھا، تیری جیب میں پڑا ہوتا ختم ہو جاتا، تو نے مجھے باقی کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد صدقہ کہتا ہے کہ میں کل تک تیری دنیا کا مال تھا، اب میں تیری آخرت کا مال. کل تک تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا. دیکھیے کیا کمال کے جملے. انسان خرچ کرنے کا عادی تو بنے. یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سب کچھ سکھایا، کس انداز میں خرچ کرنا ہے. یاد رکھیے خرچ کرنے کے بعد اپنی نیکی کو برباد مت کیجیے، یہ نیکی برباد بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، ٹکڑا آیت کو سن لیجیے. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بہترین قول اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم اذیت جتاؤ، احسان جتاؤ. کبھی کبھار انسان دیتا ہے 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، 10 لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اتارتا ہے. ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم میٹھے بول دو، چاہے کچھ نہ دو. قول معروف، اچھے جملے بول دو، یہ بہت اچھا ہے. نیکی کی ابتدا کیجئے لیکن اسے برباد مت کیجئے. یاد رکھیے ضائع کب ہوتا ہے انسان کے، جب اسے جتانا شروع کر دے، یا پھر دینے والا لینے والے کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اعتراض کرتے تھے. لیکن ایک طرف وہ تاریخ کے اندر لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دیتے وقت اعتراض کیا. ابو بصیر فرماتے ہیں میں چھٹے امام کے پاس گیا، میں چھٹے امام کو جا کر کہا کہ آپ کا ایک صحابی ہے عیسیٰ بن آیوب، اس سے ایک مومن نے درخواست کی اور اس نے اسے دینے سے منع کر دیا. امام نے بلایا عیسیٰ بن آیوب کو، کہا تم نے کیوں منع کیا؟ عیسیٰ بن آیوب کہنے لگا کہ مولا میں نے اس شخص کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا گوشت اور کھجور دیکھا جائے تو اچھی غذاؤں کے اندر شمار. مولا گوشت کھا رہا ہے، کھجور کھا رہا ہے، ایسے بندے کو میں دے دوں؟ اور امام کا جواب سنیے. دیکھیے بہت سارے لوگ اسی انداز میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. اس کے پاس اتنا اچھا موبائل ہے، موبائل موجود ہے لیکن گھر میں کھانا موجود نہیں ہے. اس انداز میں فیصلے مت کیجیے خدا را کسی کے بارے میں. بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ گاڑی اس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا پتا یہ گاڑی کسی نے اس کو دی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا پتا یہ موبائل کسی نے تحفے میں اس کو دیا ہوا ہے؟ آج دنیا ایسے فیصلہ کر رہی. بہترین موبائل ہے، بیچ دینا چاہیے موبائل کو، کسی اور نے دیا ہے، کسی اور کا مال ہے، استعمال کر رہا ہے. امام یہاں پر عیسیٰ بن آیون کو اپریشیٹ نہیں کرتے، امام عیسیٰ بن آیون کو ڈانٹتے ہیں. اور کیا جملے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تنگدستوں کا دولت مندوں کے اندر حصہ رکھا ہے. جن کے ہاتھ تنگ ہیں پروردگار عالم نے تمہاری دولت میں ان کا حصہ رکھا ہے، اور اگر جو تم دے رہے ہو وہ کافی نہ ہو اس کے لیے تو اسے اور دینا ہے. پروردگار عالم نے اس سے زیادہ قرار دیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اب دیکھیں کس کس چیز کی ضرورت کے اندر دینا ہے. امام فرماتے ہیں اس کی خوراک، اس کی پوشاک، یعنی اس کے کھانے کے لیے بھی دو، اس کے پہننے کے لیے بھی دو، اس کی شادی کے خرچے کے لیے بھی دو، یہاں تک کہ کہا اس کے حج کے خرچے کے لیے بھی دو. اب کہاں پر جا کے آپ بات کریں گے؟ آپ موبائل کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کے امام فرما رہے ہیں خوراک کے لیے بھی دو، پوشاک کے لیے بھی دو، حج کے لیے بھی دو، شادی کے لیے بھی دو. اور پھر امام فرماتے ہیں ان معاملات کے اندر سختی نہ کرو، دے دو. یعنی یہ سوچنے مت بیٹھ جانا کہ اس کے پاس تو پہلے سے ہی بہت ہے. اگر وہ مانگ رہا ہے، کوئی بھی مومن اپنی آبرو کو ایسے ہی آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا. اسلام نے دونوں طرفہ بات کی، ایک طرف ہاتھ پھیلانے والے کو منع کیا، دوسری طرف دینے والے کو پروموٹ کیا. مولا کائنات کا طریقہ کار دیکھ لیجئے. علی ابن ابی طالب دینے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ روک روک کر دیتا ہو. میرا وقت گزر رہا ہے لیکن بڑی تیزی سے 2 روایتیں مختصر آپ کی خدمت پیش کروں. علی ابن ابی طالب کا طریقہ کار کیا ہے؟ مولا کائنات کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، امام نے کہا 80 اونٹ دے دو. برابر میں میرے آپ جیسا کوئی شخص بیٹھا تھا کہ اللہ مولا 5 اونٹ میں کام ہو جائے گا اس کا، 75 اونٹ
ایکسٹرا دے رہے ہیں. آپ مجھے ایمانداری کی بات بتائیے، کیا آج ہمارے دور کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اس کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے. امام نے کہا 80 اونٹ دے دو. کہنا مولا 5 میں کہاں ہو جائے گا؟ امام نے کہا تو میرا شیعہ ہے. امام کے جواب سے اندازہ لگائیے کہ امام کو کتنا ناپسند ہے یہ انداز. امام نے کہا تو میرا شیعہ ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کہ تو دعا مانگتا نہیں مانگتا؟ کیا مانگتا ہوں. کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ میں دعا مانگتا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خدا تمام مومنین مومنات کی مغفرت کر لے. امام نے کہا نہیں تو یہ دعا نہیں مانگتا ہوں. کہا مولا واقعی مانگتا ہوں. امام نے کہا تجھے ایک مومن بھائی کو کچھ اونٹ اضافی دینا گوارا نہیں ہے، تو اس بات پہ کیسے راضی ہو جائے گا کہ خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے؟ تو وہاں پر بھی جا کے کہے گا اے خدا ایک گناہ معاف کرنا، باقی مت کرنا. کس انداز میں امام سمجھا رہے ہیں؟ یعنی گویا امام پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو. کچھ علماء یہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ امام کا پیغام یہ ہے کہ جب تم انفاق کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو اس انداز میں خرچ کرو کہ تمہارا دینے کا انداز ایسا ہو کہ تم نے جسے دیا ہے کل وہ ہاتھ دینے والا بن جائے. علی ابن ابی طالب اس انداز میں لوگوں کو دے رہا ہے کہ آج تم اسے دو گے، کل وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہوگا. وہ روزانہ آ کر تمہارے دربار میں کھڑا نہیں ہوگا مانگنے کے لیے. آج کے دور میں لوگوں کو بھکاری زیادہ بنایا جا رہا ہے، فقیر زیادہ بنایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے. آج آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو راشن دیں گے اتنی اتنی مقدار کا. خدا کے لیے دیکھیں، میں اس خاص دور کی یہ کرونا وائرس کی وبا کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر انسان کے لیے باہر نکل کے کام کرنا ہی پاسبل نہیں. عام حالات کی بات کر رہا ہوں. عام حالات کے اندر کسی کو راشن دے کے بھکاری اور فقیر مت بنائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا کام کر کے اپنے گھر کی روزی روٹی چلا سکے. جو انسان کر سکتا ہے وہ اس انداز میں کام کرے، بہترین انداز میں. جب آپ بھکاری بنائیں گے تو بھکاری بہت زیادہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ انہیں دینے کے قابل بنائیے، کل کو وہ کھڑے ہو کر 2-4 لوگوں کی اور مدد کریں گے. یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کا انداز ہے. اب آخر میں کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اب جس صدقے خیرات کی بات آ گئی، 2-3 سوالات آپ خدمت میں پیش کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. جب ہم دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو فوراً سوال آتا ہے کہ جو مانگنے والا آیا ہے جینون ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ایک موضوع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس کا حق ادا ہو جائے. یہ سوال آ گیا مستحق ہے کہ نہیں ہے، جینون ہے کہ نہیں. دیکھیں پہلی بات کہ یہ واجب صدقات میں سے تو ہے نہیں. صدقہ اور خیریہ یہ آپ نیکی کے عنوان سے کر رہے ہیں، لہذا اس میں کوئی شرعی اعتبار سے آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. صدقہ دیا ہے آپ نے، خدا کی بارگاہ میں نیکی کی کوشش کی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال پہنچ جائے گا جو مستحق نہیں ہوں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار میری نیت خالص تھی. تو پہلی یہ بات ذہن میں رکھیے. میں خمس اور دیگر واجبات کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر آپ کو مکمل احتیاط کرنی. لیکن جب صدقہ اور خیرات کی بات ہے اور جب آپ یہ سوال کر کے ہاتھ روک لیتے کہ جینون نہیں ہے، تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. میں 3 قسم کی مختصر سی روایت پیش کروں. پہلی روایت رسول اکرم ختم مرتبت سے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو شخص ہے جو مانگنے کے لیے آیا ہے، اگر یہ جینون نہیں ہوا تو، مستحق نہیں ہوا تو؟ رسول اللہ نے جواب دیا، بڑا کمال کا جواب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو یہ مت سوچ کہ وہ جینون نہیں ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ سوچ کہ اگر وہ حقدار ہوا اور تو نے ہاتھ روک لیا تو کیا ہوگا. ہم ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں نا، دوسرے رخ کو بھی دیکھیے. اگر وہ واقعی بھوکا پیاسا تھا، آپ ہی کے آسرے پر آیا تھا، کسی نے نہیں دیا، کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے خدا کو؟ پہلا جواب یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہوگا. دوسرا جواب، چھٹے امام صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ جو شخص مانگنے والا آیا ہے وہ جینون ہے کہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کے سوال کرنے سے اگر تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے، رحم پیدا ہو جائے کہ نہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مانگتے ہیں، پروردگار عالم انسان کے دل میں ایک رحم پیدا کر دیتا ہے خاص طور پر.
رحم پیدا ہو جائے اس کی مدد کر دو، سمجھ لو کہ حقدار ہے۔ دیکھیے میں کوئی منطقی لاجیکل بات نہیں کر رہا، روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اسے دے دیجیے۔ تیسری روایت معصوم کی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا ہے ذہن میں خیال آئے کہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، تو یہ سوچ لینا کہ تم خود کتنی چیزوں کے حقدار نہیں تھے، خدا نے تمہیں دے دی۔ بڑا کمال کا جواب ہے واقعا، انسان ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرے، سوچے کہ میں کتنی ایسی چیزوں کا حقدار نہیں تھا جو میرے رب نے مجھے دے دی۔ تو یہ سوچ کر دے دو کہ جب میرے خدا نے مجھے بغیر حق کے بہت ساری چیزیں دے دی، تو اگر میں بھی کچھ چیزیں بغیر حق کے دے دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اس نیکی کو اختیار کریں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اپنے مال کو بانٹنے والے بنیے، لوگوں کا حصہ ادا کرنے والے بنیے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو اس نیک عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم ان کے اعوان و اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت